اخلاق اور اخلاقی حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور چند معاشرے میں بری چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، ان کو اخلاق سیئہ یا رذائل اخلاق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان سے بچنا فرض ہے۔ جن چیزوں کو معاشرتی طور پہ اپنانے کا حکم ہے، ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سچائی۔ اگر کوئی بندہ سچا نہیں ہے، بڑی بڑی نیکیاں پہاڑوں جتنی کر لے تب بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ سچائی وہ اہم ترین عنصر ہے جو انسان کی نیکیوں کی قبولیت کے لیے بحیثیت ایک شرط کے عائد ہوتی ہے۔ اگر انسان کے عمل میں نیکیاں بڑی ساری ہیں لیکن جھوٹ میں ملوث ہے تو یہ جھوٹ اس کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اگر اس آدمی نے تھوڑی نیکیاں کی ہیں لیکن اپنے کردار کو کبھی جھوٹا نہیں ہونے دیا، اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کردار اور اپنی زبان میں سچا بندہ ہے، تو یقیناً اس کی تھوڑی نیکیاں بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ قرآن کریم نے چند لوگوں پر ہی اللہ کی لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب بھلا کیا ہے؟ کہ اس پہ اللہ کی پھٹکار ہو، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے، رحمت سے محروم ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بد دعا ہے اور یہ بہت اللہ کی ناراضگی کا اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ تو چند لوگوں پر ہی قرآن نے لعنت گنوائی ہے۔ ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ ارشاد ربانی ہوتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو کتنے کو اللہ کو ناپسند ہوں گے جھوٹے، اور جھوٹ بولنا کتنا اللہ کے نزدیک کبھی فیل ہوگا کہ رب تعالیٰ اپنی پاک کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ میری رحمت سے محروم ہو گئے ہیں، ان تک میری رحمت نہیں پہنچنی، یہ رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں وقار، ہمارے ہاں عزت یہ پیسے سے ملتی ہے، سٹیٹس سے ملتی ہے، کاروبار سے ملتی ہے۔ اللہ کے ہاں عزت سچائی سے ملتی ہے، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے ملتی ہے، ریاکاری سے بچنے کی وجہ سے ملتی ہے، سیدھا سادہ بندہ بننے پر ملتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر ہمیں تنبیہ کی ہے اور فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تمہاری زبان میں بھی جھوٹ نہ ہو، تمہارے کردار میں بھی جھوٹ نہ ہو، اور تمہارے عمل میں بھی جھوٹ نہ ہو، تو تب تم حقیقی بندے ہو۔ سچائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے وہ سچائی نبیوں نے لی ہے اور پوری دنیا میں پھیلا دی ہے۔ اب حقیقت میں سچا ہے ہی وہ عقیدے کے اعتبار سے جس کا عقیدہ نبیوں کے لائے ہوئے عقیدے کے مطابق ہے، اور حقیقت میں جھوٹا وہی ہے چاہے جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، جس آدمی کا عقیدہ نبیوں کے لائے ہوئے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو عقیدے کی سچائی کو پہچانے، دوسرا عمل کی سچائی کو پہچانے کہ جو بھی عمل کریں خالصتاً اپنے اللہ کے لیے کریں۔ اگر آپ نے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو سمجھ لے تباہی آپ کے دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ وہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے اور آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، دوبارہ گوش گزار کیے دیتا ہوں کہ آقا کریم نے فرمایا 3 لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے اور تینوں چوٹی کے لوگ ہوں گے۔ ایک عالم اور قاری، بڑا عہدہ ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، ممبروں پر بیٹھنے والا، اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے والا، اور دوسرا شہید جس نے اپنی جان بھی اللہ کی خاطر قربان کر دی، اور تیسرا سخی۔ کتنا مشکل ہے پیسہ کمانا، بہت مشکل کام ہے، بڑی محنت لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے، وقت گزرتا ہے، پھر بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کچھ مال جمع کرے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، خود کے لیے کچھ بھی نہ بچائے، تو یقیناً یہ جذبہ داد تحسین دینے کے قابل ہے۔ یہ جذبہ واقعی بہت بہترین جذبہ ہے، قبولیت پانے والا جذبہ ہے۔
آقا کریم نے ان تینوں بندوں کے عمل میں جو جھوٹ تھا، جس کا معاملہ تھا ریاکاری کا، فرمایا وہ تینوں عمل ہی اس کے نام مقبول ہو گئے۔ پہلے بلایا گیا سخی کو، فرمایا کہ میرے لیے کیا کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کے عمل کے اندر جھوٹ تھا۔ پیسہ اس نے واقعی خرچ کیا تھا، لیکن اس کا نظریہ درست نہیں تھا۔ مقصد ہونا چاہیے تھا اللہ کی رضا، اور اس نے مقصد لیا لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں سے داد تحسین لینا، لوگوں کی نظر میں اپنا اونچا مقام بنانا۔ تو رب العالمین فرمائے گا بندے میں نے تجھے اتنی دولت دی، تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کیا اللہ میں نے بڑی محنت سے کمائی، کاروبار کیا، دکان پہ ڈیوٹی دیتا رہا، دفتر میں 8 گھنٹے میں نے بیٹھ کے کام کیا، فیکٹری میں 16 گھنٹے میں نے رب محنت کی، اور پھر دولت کمائی اور پھر تیری راہ میں خرچ کر دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ کیا اس کو کہا جائے گا؟ تو جھوٹا ہے، تو نے سچ کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، مقصد تھا میری رضا کے لیے مال خرچ کرنا۔